نبی اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، سب سے افضل صحابہ میرے نبی کے یار غار خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 573 عیسوی میں مکہ میں قریش خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی بہت نیک، سچے اور ایماندار تھے۔ آپ کے 4 بیویاں تھیں، 2 نکاح آپ کے اسلام لانے سے پہلے ہوئے اور 2 نکاح اسلام لانے کے بعد ہوئے تھے، اور آپ کی ان 4 بیویوں سے 6 اولادیں ہوئیں۔ آپ بہت پاکیزہ اور بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنی تجارت بہت سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے، اور آپ غریبوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ مشرکین آپ سے مشورہ لیتے تھے، اور آپ مکہ میں بہت مشہور تھے۔ آپ میرے نبی کے دوست تھے۔ آپ کی سیرت میرے نبی کی سیرت سے ملتی ہے۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کری۔ میرے نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، حضرت ابوبکر نے اللہ کا نام سنا، نبی کا پیغام سنا، نبی کو سچا جانا، اللہ کو ایک مانا۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب سب لوگ میرے نبی کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اور میرے نبی کی ساری زندگی دفاع کرتے رہے۔ آپ میرے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شامل ہوئے، کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ میرے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ہمیں بھی ان سے محبت کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور جو ان کو برا کہے اس کی ایمان کی کمزوری ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت ابوبکر 10 مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ آپ دوزخ سے بری ہیں، اور جنت کے 8 دروازے آپ کو بلائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی زندگی میں ہی خوشخبری سنا دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، صدقہ و خیرات کرتے، عیادت میں جاتے، تدفین میں جاتے، غلاموں کو آزاد کراتے۔ حضرت بلال حبشی کو آپ ہی نے آزاد کروایا تھا، جبکہ اس ٹائم ان کے مالک جو تھے وہ انہیں آزاد نہیں کرانا چاہ رہے تھے۔ آپ نے 2 تیگنی قیمت دے کر کے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا، کیونکہ مکہ میں جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس پہ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، اور آپ نیکی کا کوئی موقع ایسا نہ تھا جو حضرت ابوبکر چھوڑ دیتے ہوں۔ آپ نے میرے نبی کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کے راستے کے ساتھی بنے۔ جب میرے نبی اور دوسرے اصحاب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر میرے نبی کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا۔ غار ثور میں آپ لوگ نے پناہ لی، اس لیے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اب مدینہ میں دین پھیل چکا تھا، کئی ساری جنگیں ہو چکی تھیں، جس میں حضرت ابوبکر ہمیشہ میرے نبی کے دفاع کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب میرے نبی کی وفات کا وقت آ گیا، اور میرے نبی کی جب وفات ہو گئی تو صحابہ لوگ ہل گئے، ایک دم سے سب پریشان ہو گئے، اس قدر کے بے چین، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر کی محبت تھی کہ وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، یہ سوچ ہی نہیں پا رہے تھے کہ نبی کو بھی موت آتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے اتنے سمجھدار صحابی کہنے لگے کہ جس نے بھی کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت اس طرح کے ماحول کو حضرت ابوبکر نے سنبھالا، سارے صحاباؤں کو سنبھالا اور اسلام کو سنبھالا، اور آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ کو دوسری موت نہیں آئے گی۔ اور حضور پاک کی تدفین کے بعد آپ پہلے خلیفہ چنے گئے، بنا کسی اختلاف کے، بنا کسی کی، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ دین کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ حضرت ابوبکر کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر کی وہ خاصیت ہے، وہ فضیلت ہے کہ نبی اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان جو ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں، اور میرے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ حضور پاک کے زمانے میں جیش اسامہ کی روانگی، ایک لشکر جو کہ بھیجا جا رہا تھا، وہ بھی اس وقت انتشار کا مسئلہ تھا۔ کچھ لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان ساری چیزوں کو صحیح کیا، دین کو سنبھالا پوری طرح سے، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کرا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا خاتمہ کیا، جیش اسامہ کی روانگی کری، اور اس وقت تک پورا عرب جزیرہ مسلمانوں کے انڈر میں آ چکا تھا۔ فارس، ایران، عراق اور ان کے علاقے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر کے ہی وقت میں ہوئے، آپ کی 2 سال کی خلافت رہی، اور ایسی مضبوط فتوحات رہی کہ وہ علاقے آج تک مسلمان ہی ہیں۔
اور جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ اور قاری شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر کے بار بار اصرار کرنے پر آپ نے قرآن کو بھی جمع کروایا۔ جو قرآن کتابی شکل میں تھا وہ پہلے نہیں تھا، بلکہ صحاباؤں کے پاس محفوظ تھا، ان کے دلوں میں یا کہیں جگہ جگہ پر لکھا ہوا تھا، تو اس طرح سے کتابی شکل دی حضرت عمر کے کہنے پر۔ یہ تھی آپ کی بہت ساری خصوصیات، ان کی سیرت، ان کے بارے میں۔ اور اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ آپ کی وفات بھی 63 سال میں ہوئی۔ آپ نبی سے 2 سال چھوٹے تھے اور 2 سال بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی 63 سال میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کی بھی موت میرے نبی کی ہی جتنی زندگی انہیں بھی ملی، کیونکہ کسی انسان کے انڈر میں یہ نہیں رہتا کہ وہ اپنی موت خود سے ڈکلیئر کر لے کہ ہاں ہمیں اتنے سال جینا ہے۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، ان کی اور نبی کی جو محبت تھی، اس وجہ سے اللہ ہم سب کو بھی ان جیسا بننے کی توفیق دے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔